جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے اہم خبر، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو آخرکار قانونی حیثیت مل ہی گئی۔ پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 50 دن بعد بزنس رولز کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے 13 اگست کو کابینہ کا ہونے والے اجلاس کے منٹس آف میٹنگ کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے علی رامے نے۔ علی، اس حوالے سے بتائے گا کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ میں کون سے محکمے بنائے جائیں گے اور ان کے اختیارات کیا ہوں گے؟ پنجاب سیکریٹریٹ کو اب مکمل قانونی حیثیت مل چکی ہے اور اس کے لیے کیبنٹ کمیٹی کے جو منٹس آف میٹنگ ہے، جو 13 اگست کو میٹنگ ہوئی تھی، اس کے منٹس کی باقاعدہ منظوری اب دے دی گئی اور اس کے بعد ایک نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد باقاعدہ یہ محکمے بن جائیں گے۔ تو کیبنٹ کمیٹی کے ڈسیزن کی توثیق جو ہے نا وہ لازمی ہے اور اس کی توثیق ہو چکی ہے۔ اب اس میں 15 محکمے وہاں پہ بنائے جائیں گے، جن میں محکمہ جنگلات، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، محکمہ خزانہ پنجاب ہوگا اور ایجوکیشن کے چاروں ڈپارٹمنٹس کا ایک مشترکہ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ تعلیم کے نام سے ہوگا۔ محکمہ صحت کا ایک محکمہ ہوگا اور اس میں آبپاشی جو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، قانون اور SNJD کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی بنائیں گے اور ان کے متعلقہ سیکرٹریز بااختیار ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری وہاں پر لگائے گئے ہیں اور ان کو بھی چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے مکمل اختیارات ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی چیف سیکرٹری پنجاب کو آگاہ کرتے رہیں گے مختلف ایشوز کے اوپر، ان کی سپروائزر میں وہ جو ہے وہاں پر کام کریں گے، لیکن ان کے اختیارات جو ہیں مکمل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کیبنٹ کے سیکرٹری کے چیف سیکرٹری پنجاب کے اختیارات ہیں وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو وہ ان کو حاصل نہیں ہوں گے، جو بزنس رول 2011 ان کے مطابق۔ تو 2011 کے جو بزنس رولز ہیں اس میں ترامیم کرنے کے بعد اب سیکریٹریٹ کو قانونی حیثیت دی گئی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن 30 جون کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو آخرکار قانونی حیثیت مل ہی گئی ہے۔ علی رامے، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے بڑا اعلان، سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین اور افسران کو ڈبل تنخواہ ملے گی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافی پیکج کا فیصلہ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب زاہد زمان نے سمری ارسال کر دی۔ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کل تنخواہوں میں اضافی پیکج کی منظوری دے گی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں، پنجاب حکومت کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے بڑا اعلان، سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین اور افسران کو ڈبل تنخواہ ملے گی۔ آپ کو بتائیں، سابق صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری کے گرد نیب کا گھیرا تنگ۔ نیب ملتان نے سابق صوبائی وزیر، خاندان کے دیگر افراد اور قریبی دوستوں سمیت 20 افراد کے کاروبار اور پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب ملتان کی جانب سے ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو بھیجے گئے مراسلے میں کیس کو انتہائی ارجنٹ کے طور پر ڈیل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صوبائی سابق وزیر سمیت دیگر ممبرز کے کاروبار اور پراپرٹیز کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ سابق صوبائی وزیر کے بزنس پارٹنرز اور قریبی دوستوں میں ریحان جاوید، طاہر محمود، محمد جمیل، ظفر شریف، ملک اسد، قیوم اعظم خان اور مہتاب احمد شامل ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی محمد امین نے۔ جی محمد امین، بتائیے گا اس حوالے سے۔ سابق صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری کے خلاف جو ہے نیب نے مزید گھیرا تنگ کر دیا ہے اور نہ صرف سمیع اللہ چودھری کے خاندان بلکہ جو بزنس پارٹنر اور قریبی دوست تھے ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ DC بہاولپور سے طلب کر لیا۔ تقریباً جو 20 لوگ ہیں جن کی تفصیلات نہ صرف جائیداد کی بلکہ کاروبار کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں، جن میں سمیع اللہ چودھری صاحب کے والد اور والدہ صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ اس کے دو بیٹے اور ایک بیٹی، اس کے علاوہ ان کی مسز اور سمیع اللہ چودھری صاحب کا خود، ان کے بھائی، ان کی بھابھی سمیت جو ہے، اس کے علاوہ جو ان کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں بہاولپور میں، ان میں سب سے پہلے جو ہے ملک اسد ہیں، طاہر محمود ہیں، ریحان جاوید ہیں، محمد جمیل ہیں، جمیل احمد ہیں، قیوم اعظم خان ہیں، مہتاب احمد اور ظفر شریف جو ہے، یہ 20 وہ لوگ ہیں جن کی تفصیلات نیب نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے طلب کی ہیں۔ اس کیس کو جو نیب نے بھیجا ہے موسٹ ارجنٹ کے طور پہ، ڈپٹی کمشنر کو کہا ہے کہ اس کو موسٹ ارجنٹ کے طور پہ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ نیب نے یہ بھی مراسلے میں جاری کیا ہے کہ ریکارڈ مہیا کرنے میں، ان 20 لوگوں کا ریکارڈ مہیا کرنے میں، جن میں سمیع اللہ چودھری صاحب خود بھی موجود ہیں، سمیع اللہ چودھری کے گرد نیب نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ محمد امین، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن DG خان حافظ احمد طارق کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن نے روایتی طریقے چھوڑ دیے ہیں، کرپشن کرنے والوں کو جدید اور منفرد طریقوں سے پکڑا جا رہا ہے، عادی درخواست گزاروں کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف محسن الملک۔ جی، اینٹی کرپشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ان کالی بھیڑوں کو پکڑتا ہے جو کہ معاشرے میں بدکاری کرتے ہیں یا پھر رشوت لیتے ہیں اور یا پھر معاشرے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار غلط کرتے ہیں۔ تو اس سارے صورتحال میں DG خان میں جو کہ وزیر اعلیٰ کا شہر ہے، وہاں پر نئے آفیسر آئے ہیں، بڑے انرجیٹک ہیں،
آپ صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پہلے تو اس شہر میں. کیا طریقہ کار ہے؟ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا ہے پہلے سے اینٹی کرپشن دفتر, تو اس میں کیا کیا اصلاحات لائے ہیں یا کوئی ویژن آپ نے چینج کیا؟ جی بہت شکریہ. اس میں بنیادی تبدیلی ایک آپ کو نظر آئے گی, وہ یہ ہے کہ پہلے ایک روایتی طریقے سے اینٹی کرپشن کام کرتا تھا کہ کوئی ایک کمپلینٹ سامنے آتی ہے, اس کمپلینٹ پر انکوائری لگتی ہے, انکوائری کے بعد پرچہ درج ہوتا ہے, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر کیس جو ہے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے. لیکن ابھی اس میں ہمارے ڈی جی صاحب نے ایک نیا ویژن یہ دیا ہے کہ وہ ادارے جو سوئے پڑے ہیں یا کرپشن کی وجہ سے یا کسی اقربا پروری کی وجہ سے وہ اپنا کام صحیح طرح نہیں کر رہے, تو ہم تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کے ان کو ایکٹیویٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان اداروں کو ہم سامنے لے کے آئیں اور انہی سے کام کروائیں, انہی سے ہم وہ کام جن کی وجہ سے پبلک کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں اس پر کام کیا جائے. مثلا میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ اب پیٹرول پمپس کی چیکنگ ہمارا کام نہیں ہے, وہ ڈی او انڈسٹریز کرتا ہے یا اس کے پرائس میجسٹریٹس کرتے ہیں یا جن کی ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈی او انڈسٹریز کو بلاتے ہیں, اسی کو ساتھ لیتے ہیں, ہمارا ایک اہلکار یا کوئی آفیسر ساتھ جاتا ہے, وہ اپنی نگرانی میں کہتا ہے بھائی اس کا پیمانہ چیک کرو. جب اس کا پیمانہ چیک کیا جاتا ہے اور وہ اس کی مقدار کم نکلتی ہے تو ہم اسی ڈی او انڈسٹریز کو کہتے ہیں کہ لو بھائی اب آپ خود فیصلہ کرو کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو اس طرح ہم بہت سے پیٹرول پمپس کی چیکنگ اپنی نگرانی میں کروا چکے ہیں اور اس سے اب جب ہم جاتے ہیں تو پیمانے درست نکلتے ہیں. بہت شکریہ. روایتی طریقوں کو ختم اینٹی کیا جائے کرپشن گا. نے جدید اصلاحات متعارف کروا دی ہیں. محسن الملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال کے 700 ڈیلی ویجز ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف 37ویں روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. مظاہرین نے شیخ زید ہسپتال کے مین گیٹ کو بند کر کے دھرنا بھی دے دیا ہے. مظاہرین کہتے ہیں کہ مطالبات کے تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے. اسی حوالے سے میں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی عامر بھٹی نے. جی عامر, بتائیے گا کیا مزید مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ کہ شیخ زید ہاسپٹل کے 700 ڈیلی ویجز ملازمین ہیں جو اپنی بدطرفیوں کے خلاف اس وقت شیخ زید ہاسپٹل کا مین گیٹ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے اور اپنے مطالبات کے حق میں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. جو مظاہرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے چوک بھی بلاک کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ 37واں روزہ آپ کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے, آپ کی بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چھٹا ہفتہ ہے کہ یہ غریب ملازمین جنہوں نے اپنا احتجاج جو ہے سیاہ پٹیاں باندھ کر شروع کیا تھا آج سے 1.5 مہینہ پہلے, اور یہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرتے رہے ہیں. جب ان کی کسی بھی طریقے سے سنوائی نہیں ہوئی تو انہوں نے پچھلے 4 دنوں سے آؤٹ ڈور بند کیا ہوا تھا. لیکن آج یہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں, ڈی سی او چوک گئے تھے, اور اب تمام ہماری جو یونینز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے ہم انشاءاللہ تعالی ڈی سی او چوک بیٹھیں گے اور ان یزیدوں کے خلاف وہیں پر صف ماتم اپنی بچھائیں گے. 8 تاریخ کو جمعۃ المبارک بھی ہم انشاءاللہ سڑک پر ہی ادا کریں گے, اور جب تک ان کے مسائل نہیں حل ہوتے ہم انشاءاللہ ڈی سی او چوک کے اوپر بیٹھیں گے اور اپنا دھرنا جاری رکھیں گے. کل سے ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری ہو جائے گا, کیونکہ کل اے پی سی بھی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہمارے جو مختلف نمائندے ہیں جماعتوں کے وہ بھی ہمارے ساتھ دھرنے میں بیٹھیں گے. میں ایک بات گورنمنٹ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ شیخ زید کے اب تمام مسائل حل کرے. 2003 میں یہ میڈیکل کالج بنا تھا اور اس وقت سے جتنے بھی لوگ ایڈ ہاک کانٹریکٹ پر ہی رکھے گئے تھے وہ آج بھی بجائے ایڈ ہاک کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں. پچھلے 3-4 مہینے سے ان لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی, جس کے باعث بے روزگار ہیں, گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. مظاہرین کا برطرفیوں کے خلاف مظاہرہ جاری ہے. عامر بھٹی آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کارڈک سینٹر بہاولپور کا عملہ صفائی گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں اطہر لاشاری. آج بہاولپور ویٹرنری ہاسپٹل اور کارڈک سینٹر کے جو جینیٹوریل سٹاف ہے وہ اس وقت احتجاج کر رہا ہے کہ ان کو گزشتہ کئی ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. انہی سے بات کریں گے. بتائیے گا کیا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم. ہمیں 4 مہینے ہو گئے تنخواہ جو نہیں چلے, اور 4 مہینے سے ہمارے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ہمیں لارا رپا دے کھڑے ہیں, اور لارا رپے میں کتنے لڑکے, کافی سارے لڑکے ہیں جن کے مکان سے سامان باہر آ گئے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کل لے لینا, پرسوں لینا, اور پچھلے عید میں 5 اداروں میں ایڈوانس دیا گیا ہے, اور عید میں ہمارے تنخواہ ہے, ٹوٹل تنخواہ 12,000 روپے ہے, جو وہ 12,000 ہے, اور کام
24,000 से ज्यादा काम लेते हैं, या 12,000 तनख्वाह देते हैं, वो भी हमें टाइम पे नहीं मिलती। 12,000 तनख्वाह वो भी टाइम पर नहीं मिलती, क्या कहेंगी, कब से नहीं मिली, क्या मसाइल है तनख्वाह ना मिलने? 4 महीने से पे नहीं मिली हमें। ठीक है, एमएस ऑफिस जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं, और प्रिंसिपल के पास आप आए हैं आज, ये लड़के भी कहते हैं और माइयाँ भी कहती हैं किसी को कोई काम नहीं करना। ठीक है, अब बढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं है, बढ़ाएंगे तो वो कहते हैं नौकरी से निकल जाओ, अगर ये कहते हैं कि हमें पे दो तो वो कहते हैं अभी नहीं है हमारे पास, जब आएगी तो देंगे, कहाँ से देंगे, क्या करेंगे हम? किराए पे मकान है, ये सबके किराए पे मकान है, मीटर भी कट गए हैं, दूध का बिल बंद है, बिजली की, गैस गया, बच्चे बीमार हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। काम तो कर रहे हैं लेकिन गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिली, बढ़ाने की बात तो दूर की है, लेकिन जो तनख्वाह इनकी बनती है। सफाई अमला भी सरापा एहतजाज है। तलाशारी आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं शहर औला में डेंगू का खतरा, महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के हवाले से SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, कबाड़ खानों, मुख्तलिफ गोदाम, होटल समेत 10 प्रॉपर्टीज मालिकान को नोटिस जारी, 2 रोज में सफाई के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। तो आपको बता रहे हैं शहर औलिया में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के मुख्तलिफ सेंटर्स पर स्टाफ की गैर हाजिरी, CO हेल्थ इन एक्शन, बुनियादी हेल्थ यूनिट कोटला मोहारा, बिलन फकीर, बूटेवाला, झोक गोमान सेंटर पर स्टाफ गैर हाजिर पाया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक की जानिब से चारों सेंटर्स के इंचार्जेस को नोटिस जारी, नोटिस में फौरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं महकमा सेहत के मुख्तलिफ सेंटर्स पर स्टाफ की गैर हाजिरी। आपको बताएं शारजा जाने वाली खातून मुसाफिर के बैग से पिस्टल की 6 गोलियां बरामद, खातून का सामान ASF ने कब्जे में लेकर पिस्तौल की गोलियां गलती से सामान में आई, खातून मुसाफिर के तहरीरी जवाब के बाद शारजा जाने की इजाजत दे दी गई। तो आपको बता रहे हैं शारजा जाने वाली खातून के मुसाफिर बैग से पिस्टल की 6 गोलियां बरामद। आपको अपडेट करें DG खान से, जहां शहरियों के लिए अच्छी खबर है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 की पुरानी हैसियत बहाल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी काम करता रहेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 में दाखिले इसी तालीमी सेशन में मुकम्मल करने के अहकामात, मौजूदा इमारत को बॉयज हाई स्कूल की क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 के इंतजामी उमूर CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी संभालेंगी। स्कूल की इमारत की तामीर और मरम्मत भी CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के जिम्मे होगी। आपको बताएं बहावलपुर में खातून वकील के अगवा और कसूर पर वकील के कत्ल के खिलाफ हाईकोर्ट मुल्तान बार के ओहदेदारान की मीटिंग हुई है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं महार इमरान। बिल्कुल, वुकला के अगवा और कत्ल के वाकयात बढ़ने के बाद वुकला में एक किस्म की तशवीश की लहर दौड़ गई है और इस हवाले से इजहार मजम्मत भी किया जा रहा है। यहाँ पे हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और सदर हाई कोर्ट बार और दीगर बार ओहदेदारान भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे जो वाकयात हुए हैं और वुकला स्ट्राइक्स का भी एक सिलसिला शुरू हो गया है, आखिर ये कैसे ख़त्म होगा, क्या चाह रहे हैं वो। पिछले दिनों में दीपालपुर से एक लेडी एडवोकेट को अगवा किया गया, उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद वो बरामद हुई। तो इस सिलसिले में और वुकला जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, काफ़ी सारे कातलाना हमले किए गए और कुछ वुकला साहबान कत्ल भी हुए। इस सिलसिले में आज हमने मामले की हसासियत को देखते हुए फौरन एग्जीक्यूटिव बॉडी की एक मीटिंग कॉल की। एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में हमने इसके ऊपर गहरे रंज का, अफसोस का इजहार किया और इंतजामिया से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने ये इतना बड़े बड़े वाक़े किए हैं, फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुल्ज़मान को अरेस्ट किया जाए और मुल्ज़मान को अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से सजाएं दिलवाई जाएं। हमारी ये गुजारिश है कि इंतजामिया इसके लिए सीरियस स्टेप्स लें। अगर सीरियस स्टेप्स नहीं लेंगे तो मुल्क में और अफरा तफरी फैल सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। यही गुजारिश है कि इंतजामिया इसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स लें और जिन मुल्ज़मान ने ये जराइम किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वुकला की मीटिंग हुई है। महार इमरान आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं ट्रेन ऑपरेशन को महफूज बनाने बारे DS रेलवे शुएब आदिल मुतहरिक। DS रेलवे शुएब आदिल की जेरे सदारत ट्रेन सेफ्टी बारे इजलास हुआ। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं गौहर रहमान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की मुल्तान डिवीजन की इंतजामिया ट्रेन ऑपरेशन को महफूज बनाने के हवाले से
متحرک ہو گئی ہے۔ ڈی ایس ریلوے شعیب عادل کی زیر صدارت ٹرین سیفٹی کے حوالے سے ملتان ڈویژن کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں ٹرانسپورٹ آفیسر، ڈرائیورز اور دیگر جو ٹرین کا عملہ ہے، جو ٹرین کے سفر کو محفوظ بناتا ہے، انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور اس میں ڈی ایس ریلوے شعیب عادل کی جانب سے خصوصی طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ٹرین آپریشن کو محفوظ بنانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، اور یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ جو بھی ٹرین سیفٹی کے حوالے سے قواعد و ضوابط جو جاری کیے گئے ہیں پاکستان ریلوے کی جانب سے سیفٹی رولز کے تحت، ان پر عمل درآمد نہیں کرے گا، چاہے وہ بڑا افسر ہو، چاہے وہ چھوٹا ملازم ہو، سب کے خلاف یکساں کارروائی ہوگی۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ٹرین کا ٹریک ہے اس کی چیکنگ کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی ایس ریلوے کا کہنا ہے کہ ریلوے پھاٹک پر کراسنگ کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر مزید سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا تاکہ کسی بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ گوہر رحمان، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں روہی چولستان میں ٹڈی دل کا خطرہ پھر سے منڈلانے لگا ہے۔ چولستان ترقیاتی ادارے بہاولپور نے روہی چولستان میں اپنی مانیٹرنگ چوکیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اطہر لاشاری۔ جی بالکل ایسے کہ روہی چولستان میں ٹڈی دل کے ممکنہ خطرے اور خدشے کے پیش نظر چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور نے وہاں پر جو سرویلنس پوسٹ تھی ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، اور آنے والے دن کیسے ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور رانا سلیم احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر فرمائیے گا کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے؟ سچویشن جو ایف اے او نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے 16 اگست کو، اس کے مطابق انڈین سائڈ پہ اچھی خاصی تعداد میں ہاپرز موجود ہیں، بینڈز موجود ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ہفتہ 10 دن بعد 15 دن بعد خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سوام انڈیا کی طرف سے خدا نخواستہ جائے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو پہلے ہماری آؤٹ پوسٹیں تھیں ان کی تعداد بڑھا کے ہم نے 7 کر دی ہے۔ اپنی ٹیموں کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ وہ پورے چولستان کو کور کر رہی ہیں، اور تقریباً 3 لاکھ ہیکٹر رقبے کو سروے کیا جا چکا ہے اب تک، جو سی ڈی اے کی ٹیموں نے کیا ہے، اور اتنی تعداد میں ڈی پی پی کی ٹیموں نے بھی سروے کیا ہے۔ پوری نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ ہاپر بریڈنگ نہ ہو سکے۔ آرمی کی ٹیمیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی کوئی 15 کے قریب جو کنٹرول گاڑیاں ہیں جن پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ اسٹیشن ہیں ہماری گاڑیوں کی طرح، اور انہوں نے بھی سروے کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے چولستان پہ پوری طرح سے۔ اس وقت تو الحمدللہ پورے چولستان میں کہیں بریڈنگ کی، کہیں لوکسٹ کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور کہیں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے جو رپورٹ ہے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ رپورٹ کو اتنی مصدقہ نہ ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فلڈ کے ٹڈی دل کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ اطہر لاشاری آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں جدت پسند کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر۔ خانیوال، میاں چنو، جہانیاں، کبیروالا کی تحصیلوں کے کاشتکار محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے فارم پر زمین کے تجزیے کے لیے سمارٹ سوائل ٹیسٹنگ کٹس کی فراہمی، پانی کی بچت کے لیے پائپ، نلکا جات کی تنصیب، زمین کی نمی معلوم کرنے والے آلہ جات کی تنصیب اور پانی کے بہاؤ کو معلوم کرنے والے آلات کی تنصیب کرا سکیں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک۔ پیداوار بڑھانے کے حوالے سے جو ہے ماڈل فارمنگ کی طرف قدم بڑھایا گیا محکمہ زراعت کی طرف سے، اور جو کاشتکار ہیں، جدت پسند کاشتکار ہیں، ان کو فارم مینجمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 15 ایکڑ سے 25 ایکڑ تک کے جو فارمز ہیں ان کی مینجمنٹ کی جائے گی تاکہ بہتر سے بہتر ان سے پیداوار لی جا سکے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محکمہ زراعت کے ترجمان نوید عصمت کالوں۔ جی نوید، آن فارم مینجمنٹ جو ہے اس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ساؤتھ پنجاب کی کون کون سی تحصیلیں اس پروگرام میں شامل ہیں اور یہ پروگرام کب سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ پانی کی بچت کے لیے ایک سکیم شروع کی گئی ہے جس میں ساؤتھ پنجاب کی خانیوال ہے، کبیروالا ہے، جہانیاں ہے اور میاں چنو، یہ 4 تحصیلیں شامل کی گئی ہیں، جہاں ہم جو ہے نا وہ ایک سروس سینٹرز کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس سے ہم کاشتکاروں کو، جدت پسند کاشتکاروں کو یہ رہنمائی فراہم کریں گے کہ انہوں نے اپنے فارم کی وہ کو ماڈل کیسے بنانا ہے اور اس کی ڈیزائننگ کیسی ہے، ڈیزائننگ اور پلاننگ ہم کر کے دیں گے، اور اس کے لیے ایک تو ہم ان کو نکا جات کی تنصیب کر کے دیں گے، پانی کی بچت کے پائپس دیں گے، اس کے علاوہ انہیں ہم موئسچر میٹر دیں گے، اس کے علاوہ فلو میٹر دیں گے پانی کی رفتار کو جانچنے کے لیے، اور پریفریبلی ان کاشتکاروں کو پریفرنس دی جائے گی جن کا رقبہ جو ہے وہ پکے کھالوں کے اوپر ہے اور روڈز کے اوپر ہے اور ان کے پاس تالاب ہے پانی کے، اگر نہیں ہے تو وہ خود اپنی وسائل سے خود تعمیر کریں گے تالاب۔
تو پھر جو ہے نا وہ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور 10 ستمبر تک وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. جی بالکل 10 ستمبر تک جو ہے وہ کاشتکار فارم مفت حاصل کر سکتے ہیں. رضا ملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. FBR نے محکمہ کسٹم میں ملتان سمیت ملک بھر میں گریڈ 17 اور 18 کے 74 افسران کے تبادلے کر دیے. اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اقبال صادق. حکومت پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے محکمہ کسٹم میں بڑے پیمانے پر افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں. ان میں 17ویں اور 18ویں گریڈ کے آفیسرز جو شامل ہیں, جن میں جو زیادہ تعداد ہے وہ اسسٹنٹ کلیکٹرز یعنی کہ 17ویں گریڈ کے آفیسرز اور ڈپٹی کلیکٹر جو کہ 18ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں, ان کے تبادلے کیے گئے ہیں. صرف محکمہ کسٹم ملتان سے جن کے تبادلے کیے گئے ہیں ان کی تعداد 7 ہے, جبکہ کل ملا کر پورے پاکستان میں 74 افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. ان میں جو کسٹم ملتان سے پہلا نام ہے وہ ڈپٹی کلیکٹر امجد امان ہے, جن کا کراچی تبادلہ کیا گیا ہے, جبکہ اسسٹنٹ کلیکٹر رائسہ کمل کا کراچی سے کسٹم ملتان میں تبادلہ کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کلیکٹر سائمہ رحیم کا لاہور سے کسٹم ملتان میں تبادلہ کیا گیا ہے, جبکہ اسسٹنٹ کلیکٹر سید جلال حیدر زیدی کا کسٹم ملتان سے اسلام آباد میں تبادلہ کیا گیا ہے. اسسٹنٹ کلیکٹر فہد جمیل کا کسٹم ملتان سے اسلام آباد میں تبادلہ کیا گیا ہے اور ان کو وہاں پر اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. فہد جمیل بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول وزارت خارجہ امور اسلام آباد میں اپنے فرائض انجام دیں گے, جبکہ پرنسپل اپریزر عبدالقیوم کا کراچی سے تبادلے کر دیے گئے ہیں. اقبال صادق آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. ڈی جی خان سے تعلق رکھنے والے مزدور نوجوان نے سب کو حیران کر دیا. شاہجہاں نے 1 2 نہیں پوری 13 موٹر سائیکل سے لانگ جمپ لگا کر سندھ کے آصف کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. تفصیلات بتا رہے ہیں محسن الملک. پاکستان کو جس قدر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ویسی ٹیلنٹ کی کمی بھی نہیں ہے, اور پاکستان کے ایسے ٹیلنٹڈ نوجوان سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, جو کہ جن کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اس سے پہلے ٹھٹا میں ہم نے آصف مکسی کا دیکھا کہ 11 22 کے اوپر انہوں نے جمپ لگایا, جس کے بعد آرمی چیف نے ان کو آرمی میں جاب دینے کا اعلان کیا, اور اب آیا ہے شادر لون ڈی جی خان کا ایسا ٹیلنٹ, ایسا نوجوان, اس دھرتی کا ایسا پانی پیے ہوئے نوجوان جس نے 13 بائک سے بھی زیادہ کا فاصلہ جو ہے جمپ میں, لانگ جمپ میں پار کیا اور سب کو حیران کر دیا. 19 فٹ کا یہ وہ ہے جو کہ اولمپکس کے اندر بھی اتنا لانگ جمپ کسی نہ کسی حد تک معنی رکھتا ہے. پریکٹس کے بغیر نوجوان اتنا کچھ کر رہے ہیں جن کے اوپر سرمایہ لگتا ہے باہر کے ملکوں میں. وہ کھلاڑی کتنا جمپ لگاتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن اس وقت جب ہم دیکھیں گے یہاں کے ٹیلنٹڈ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں. شادر لونڈ کے بھائی, آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا, کتنی پریکٹس کی, کس طریقے سے کیا؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ تو دھوم مچا دی ہے, کیا کہیں گے؟ سر پریکٹس تو میری 1 مہینے کی ہے, باقی الحمدللہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے. میں نے صرف 1 مہینے میں پریکٹس کی ہے سر, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, کوئی میرا سر پہ ہاتھ نہیں رکھنے والا تھا. میں نے اپنے قدموں پہ یہ سب کیا ہے سر. اگر آپ کو کوچنگ مل جائے, آپ کو لانگ جمپ میں جیسے اولمپکس میں جاتے ہیں تو شوق ہے, اب شوق پیدا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینے میں ہوا تو 1 مہینے میں شوق پیدا ہوئے کہ بھئی میں ملک کا نام بھی روشن. جی سر, جیسے آصف مکسی کو موقع ملا ہے عالمی سطح پہ جانے کا, میں بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے بھی موقع ملے, میں بھی چاہ کے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایک موقع دیا جائے, میں جانے کو لیے تیار ہوں. الحمدللہ میں کر لوں گا جو بھی ٹارگٹ ہوگا میرے لیے. آپ نے جب لانگ جمپ ریکارڈ قائم کر دیا ہے. محسن الملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. وطن کی حفاظت کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والے عمر خطاب شہید کی آج 6ٹھی برسی منائی جا رہی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں الشبا سے. جی بالکل, وطن کے خاطر اپنی جان قربان کی عمر خطاب نے 23 سالہ عمر خطاب نے جام شہادت نوش کیا. آج ان کی 6ٹھی برسی ہے. اس برسی کے موقع پہ ان کے والدین سے بات کر لیتے ہیں, وہ کیا کہنا چاہیں گے. آنٹی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بیٹے نے فخر ہے عمر خطاب دی شہادت تھن, فخر ہے آج 6 سال برسی. اپنے بیٹے کی کون سی ایسی بات ہے جو سب سے زیادہ یاد آتی ہے اور آج کے دن یاد آ رہی ہے؟ ساری اچھی خصوصیات ہیں. امی دا بہت خیال رکھنا, میں کوئی منجی چٹھی من چاہ بڑا دیونے, روٹی من منجی تے آن دیونی, پانی آن دیونا, بہت میرا خیال رکھتے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. سوت پہنو رات مٹھیاں بھرنیاں, سارا میرا خیال کریں, بہت میرا خیال رکھیں, بہت اچھا ہے. انکل آپ مجھے بتائیں, بچپن سے آرمی میں جانے کا شوق تھا ان کو؟ بچپن سے اس کو آرمی جانے کا بہت شوق تھا. FA سے اس نے کیا, پھر اس کے بعد تو میں ابو جی فوج میں جانا چاہوں گا, ٹھیک ہے چلے جائیں. پھر اس پر مجھے بہت ہی فخر ہے کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, قوم اور ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہادت کا رتبہ حاصل کیا.
یہ ہمارے لیے والدین کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے لیے بھی اس دنیا میں بھی اس کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ پاک اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی رکھے اور درجات اس کے اللہ پاک بلند رکھے۔ جتنے بھی لوگ شہید ہیں ان تمام کے درجات اللہ بلند کرے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ اس کے اوپر جی بالکل، والدین جہاں اپنے بیٹے کو یاد کر رہے ہیں 23 سالہ عمر خطاب کو، وہیں ان کو فخر بھی ہے کہ ان کے بیٹے نے ملک کی خاطر اپنی عمر خطاب کی چھٹی برسی منائی جا رہی ہے۔ الشبہ آصف آپ تفصیلات بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں، خانپور میں اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چھینا نے اڈا خورشید آباد کے قریب عشا فلور ملز کا سرپرائز وزٹ کیا۔ آٹے کا معیار، سٹاک ریکارڈ اور گودام کو چیک کیا۔ گودام سے 7000 سے زائد گندم کا سٹاک برآمد ہوا۔ فلور مل کے گودام کو سیل کر دیا گیا۔ ڈی ایف سی افسران سے سٹاک کے حوالے سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ اے سی محمد یوسف چھینا کا کہنا تھا کہ آٹے کے معیار پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جلال پور پیروالا میں اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور نے سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا۔ شجاعت پور روڈ اور چک 83 ایم میں تعمیر عمارتیں مسمار کر کے 20 کنال سے زائد سرکاری اراضی واگزار کرا لی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کا کہنا تھا کہ 1 کروڑ سے زائد کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی۔ قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں میاں والی محلہ مسجد گلی لوہارا کے مکینوں صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اختر مجاز۔ جی بالکل، گلی مسجد لوہارا کے جو مکین ہیں سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ گلی میں صفائی کے حوالے سے جو صورتحال ہے انتہائی ابتر ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ساجد خان موئی صاحب۔ آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا جی، یہاں پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں اور کیا عملہ صفائی نہیں آ رہا اس طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ یہ ہے جناب کہ یہاں عرصہ دراز سے میں تو سمجھا تھا کہ شاید بقرعید کے بعد نہیں آئے، لیکن اب یہ دوست بتا رہے ہیں کہ عید کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد اس گلی میں کوئی صفائی کا آدمی نہیں آیا۔ یہ پوزیشن ہے کہ ہم جب یہ اس وقت بند ہے، چونکہ ٹینکیاں بند ہیں واٹر سپلائی کی، تو یہ تھوڑا سا پانی کے لیس ہے۔ جس وقت وہ چلتی ہیں تو یہ سارا پانی باہر آ جاتا ہے۔ اور پچھلا جمعہ شریف ہم نے پانی میں سے گزر کر ہم مسجد میں گئے ہیں اور اتنی بدبو ہے کہ نمازی بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں۔ پوری گلی میں، پورے محلے میں کہیں بھی کوئی عملہ صفائی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ان سے پوچھے تو کہتے فلاں جگہ ہماری ڈیوٹی لگ گئی، فلاں جگہ ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ تو وہ ڈیوٹیاں افسروں کی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی کر رہے ہیں، لیکن عملہ اس پورے علاقے کو کیا ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ ہم ایک ماچس کی ڈبیا سے لے کے ہر چیز پر ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارا بھی حق ہے، ریاست کا حق ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے۔ ریاست کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اختر مجاز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ چاکلیٹ کیا ہے؟ ڈیلائٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل پتر